بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 100 تک کا، اس کا مختصراً ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ یہ 7واں پارہ ہے اور پارے کے لحاظ سے پارے کا یہ دوسرا اور تیسرا رکوع ہے، اور سورت کے حساب سے سورۃ المائدہ کا 12واں اور 13واں رکوع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا یا پسند نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اس کی تفسیر ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس طرح سبب نزول کے علاوہ دیگر روایات سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ زہد و عبادت کی غرض سے بعض حلال چیزوں سے مثلاً عورت سے نکاح کرنے، رات کے وقت سونے، دن کے وقت کھانے پینے سے اجتناب کرنا چاہتے تھے، جیسے کہ پچھلے ایک ویڈیو میں نے اس کا ذکر کیا ہے جو 3 صحابہ کا واقعہ تھا، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ حضرت عثمان بن مظعون نے اپنی بیوی سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی، ان کی بیوی کی شکایت پر آپ نے انہیں بھی روکا کتب حدیث میں۔ بہرحال اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کسی بھی چیز کو حرام کر لینا یا اس سے ویسے ہی پرہیز کرنا جائز نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق کھانے پینے یا مشروبات سے ہو یا لباس سے ہو یا مرغوبات و جائز خواہشات سے ہو۔ یہاں پر ایک مسئلہ ضروری سمجھ لینا چاہیے، اس طرح اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے گا تو وہ حرام نہیں ہوگی سوائے عورت کے۔ البتہ اس صورت میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اسے اس قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، اور بعد کے نزدیک کفارہ ضروری نہیں۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ احادیث صحیحہ سے اسی بات کی تائید ہوتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی کفارہ یمین ادا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بیان فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حلال چیز کو حرام کر لینا یہ قسم کھانے کے مرتبے میں ہے جو تکفیر یعنی کفارہ ادا کرنے کا متقاضی ہے۔ لیکن یہ استدلال احادیث صحیحہ کی موجودگی میں محل نظر ہے، فل صحیح ما قالہ الشوکانی، یعنی صحیح بات وہی ہے جو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفاراتہ اطعام 10 مساکین من اوساط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارات ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو کس قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو۔ اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنا دینا
یا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرانا، اور جس کو مقدور نہ ہو تو 3 دن کے روزے رہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ قسم، جس کو عربی میں حلف یا یمین کہتے ہیں، جن کی جمع احلاف اور ایمان ہے، 3 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 لغو، نمبر 2 غموس، اور نمبر 3 مؤکدہ۔ لغو وہ قسم ہے جو انسان بات بات میں عادتاً بغیر ارادے اور نیت کے کھاتا رہتا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ غموس وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے، یہ کبیرہ گناہ بلکہ اکبر الکبائر ہے، لیکن اس پر کفارہ نہیں۔ مؤکداتن وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً نیتاً کھائے، ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ ہے جو آگے آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کھانے کی مقدار میں کوئی صحیح روایت نہیں، اس لیے اختلاف ہے۔ البتہ امام شوکانی نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے، جس میں رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے والے کے کفارہ کا ذکر ہے، ایک مد تقریباً 10 چھٹانگ فی مسکین خوراک دی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کفارہ جمع ادا کرنے کے لیے 15 سا کھجوریں دی تھیں، جنہیں 60 مسکینوں میں تقسیم کرنا تھا۔ ایک سا میں 4 من ہوتے ہیں، اس اعتبار سے بغیر سالن کے 10 مسکینوں کے لیے 10 مد یعنی سوا سیر یا 6 کلو خوراک کفارہ ہوگی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ لباس کے بارے میں اختلاف ہے، بظاہر مراد جوڑا ہے جس میں انسان نماز پڑھ سکے۔ بعض علماء خوراک اور لباس دونوں کے لیے عرف معتبر کو قرار دیتے ہیں۔ بعض علماء قتل خطا کی دید پر قیاس کرتے ہوئے لونڈی غلام کے لیے ایمان کی شرط عائد کرتے ہیں۔ امام شوکانی کہتے ہیں آیت میں عموم ہے، مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے، یعنی جس کو مذکورہ تینوں چیزوں میں سے کسی کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے، یہ روزے اس کی قسم کا کفارہ ہو جائیں گے۔ بعض علماء پے در پے روزے رکھنے کے قائل ہیں اور بعض کے نزدیک دونوں طرح سے جائز ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ یہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم ہے۔ پہلے اور دوسرے حکم میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی تھی، لیکن یہاں اسے اور اس کے ساتھ جو جوا، پرستش گاہوں یا تھانوں اور فال کے تینوں کو رجس، پلید اور شیطانی کام قرار دے کر صاف لفظوں میں ان سے اجتناب کا حکم دے دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس آیت میں شراب اور جوا کے مزید نقصانات بیان کر کے سوال کیا گیا ہے کہ اب بھی باز آ جاؤ گے یا نہیں، جس مقصود اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ چنانچہ جو اہل ایمان تھے وہ تو منشاء الہی کی سمجھ گئے تھے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہو گئے اور کہا انتہینا ربنا، اے رب ہم باز آ گئے۔ لیکن آج کل کے بعد دانشور عرب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کہاں قرار دیا ہے؟ برین عقل اور دانش بے بایاد گریست، یعنی شراب کو رجس، پلیدی اور شیطانی عمل قرار دے کر اس سے اجتناب کا حکم دینا، نیز اس اجتناب کو باعث فلاح قرار دینا ان مجتہدین کے نزدیک حرمت کے لیے کافی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک پلید کام بھی جائز ہے، شیطانی کام بھی جائز ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اجتناب کا حکم دے وہ بھی جائز ہے، اور جس کی بابت کہے کہ اس کا ارتکاب عدم فلاح اور اس کا ترک فلاح کا باعث ہے وہ بھی جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تمہیں باز رکھے، سو اب بھی باز آ جاؤ۔ یہ شراب اور جوا کے مزید معاشرتی اور دینی نقصانات ہیں جو محتاج وضاحت نہیں ہیں، اس لیے شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، اور جوا بھی ایسی ہی بری لت ہے کہ یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ جس انسان کو جوے کی لت پڑ جائے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔
اور بسا اوقات رئیس زادوں اور خاندانی جاگیرداروں کو مفلس و کلاش بنا دیتی ہے۔ اعاذنا اللہ منہما، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے پناہ میں رکھے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو، اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے۔ لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِیمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ۔ ایسے لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں۔ اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر مختصراً یہ ہے کہ حرمت شراب کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید یا ویسے ہی فوت ہو گئے تھے جبکہ وہ شراب پیتے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی۔ تو اس آیت میں اس شبہ کا ازالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان و تقوی پر ہی ہوا ہے، کیونکہ شراب اس وقت تک حرام ہی نہیں ہوئی تھی، لہٰذا وہ گنہگار بھی نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَیْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِیمٌ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان لے گا، جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ تمہارا امتحان کرے گا سے مراد کیا ہے؟ یعنی شکار عربوں کے معاش کا ایک اہم عنصر تھا، اس لیے حالت احرام میں اس کی ممانعت کر کے ان کا امتحان لیا گیا۔ خاص طور پر حدیبیہ میں قیام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ کے قریب آتے، کیونکہ یہ اللہ کی آزمائش تھی۔ لیکن انہی ایام میں 4 آیات کا نزول ہوا جن کے متعلقہ احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ قریب کا شکار یا چھوٹے جانور عام طور پر ہاتھ ہی سے پکڑ لیے جاتے تھے، دور کے یہ بڑے جانوروں کے لیے تیر اور نیزے استعمال ہوتے تھے، اس لیے صرف ان دونوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن مراد یہ ہے کہ جس طرح بھی اور جس چیز سے بھی شکار کیا جائے، احرام کی حالت میں بہرحال وہ ممنوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مسکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو، وحشی سے مراد یہاں جنگلی ہوتا ہے، شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے۔ جس کا فیصلہ تم سے 2 معتبر شخص کر دیں، خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں، تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا ہے، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لے گا، اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ امام شافعی نے اس سے مراد صرف ان جانوروں کا قتل لیا ہے جو معقول اللحم ہیں، یعنی جو کھانے کے کام آتے ہیں۔ دوسرے برے جانوروں کا قتل وہ جائز قرار دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کے نزدیک اس میں کوئی تفریق نہیں۔ البتہ ان موذی جانوروں کا قتل جائز ہے جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے، اور وہ 5 ہیں۔ وہ یہ ہیں: کوا، چیل، بچھو، چوہا،
اور باولا کتا، صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ہے۔ کچھ مزید جانور بھی اس میں آتے ہیں۔ حضرت نافع سے سانپ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کے قتل میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے۔ ابن کثیر اور امام احمد اور امام مالک اور دیگر علماء نے بھیڑیے، درندے، چیتے اور شیر کو کلب عقور میں شامل کر کے حالت احرام میں ان کے قتل کی بھی اجازت دی ہے۔ ابن کثیر جان بوجھ کر کے الفاظ سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ بغیر ارادے کے معنی بھول کر قتل کر دے تو اس کے لیے فدیہ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر علماء کے نزدیک بھول کر یہ غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو فدیہ واجب ہوگا۔ متعمدن کی قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے، بطور شرط نہیں ہے۔ مساوی جانور یا اس جیسے جانور سے مراد خلقت، قد و قامت میں مساوی ہونا ہے، قیمت میں مساوی ہونا نہیں ہے۔ مثلا اگر ہرن کو قتل کیا گیا تو اس کی شکل مساوی بکری ہے، گائے کی مثل نیل گائے ہے وغیرہ۔ البتہ جس جانور کا مثل نہ مل سکتا ہو وہاں اس کی قیمت بطور فدیہ لے کر مکہ پہنچا دی جائے گی کہ مقتول جانور کی مثل مساوی فلاں جانور ہے، اور اگر وہ غیر مثلی ہے یا مثل دستیاب نہیں ہے تو اس کی اتنی قیمت ہے، اس قیمت سے غلہ خرید کر مکہ کے مساکین میں فی مسکین 1 مد کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ احناف کے نزدیک فی مسکین 2 مد ہیں۔ یہ فدیہ جانور یا اس کی قیمت کعبہ پہنچائی جائے گی، اور کعبہ سے مراد حرم ہے فتح القدیر، یعنی ان کی تقسیم حرم مکہ کی حدود میں رہنے والے مساکین پر ہی ہوگی، اور یہ تحیر کے لیے ہے، یعنی کفارہ اطعام مساکین ہو یا اس کے برابر روزے، دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا جائز ہے۔ مقتول جانور کے حساب سے طعام میں جس طرح کی کمی بیشی ہوگی روزوں میں بھی کمی بیشی ہوگی۔ مثلا محرم احرام والے نے ہرن قتل کیا ہے تو اس کی مثل بکری ہے، یہ فدیہ حرم مکہ میں ذبح کیا جائے گا۔ اگر یہ نہ ملے تو ابن عباس کے ایک قول کے مطابق 6 مساکین کو کھانا یا 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر 12 سنگا ہے یا اس جیسا کوئی جانور قتل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے، اگر یہ دستیاب نہ ہو یا اس کی طاقت نہ ہو تو 30 مساکین کو کھانا یا 30 روزے رکھنے ہوں گے۔ ابن کثیر احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ صید سے مراد زندہ جانور اور طعامہ سے مراد وہ مردہ مچھلی وغیرہ جسے سمندر یا دریا باہر پھینک دے یا پانی کے اوپر آ جائے، جس طرح کہ حدیث میں وضاحت ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ابن کثیر۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ کعبہ کو البیت الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی حدود میں شکار کرنا، درخت کاٹنا وغیرہ حرام ہے۔ اسی طرح اس میں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہو جاتا تو اس سے بھی تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ اسے قیام للناس لوگوں کے قیام اور گزرگاں کا باعث قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے سے اہل مکہ کا نظم و انصرام بھی صحیح ہے اور ان کی ضروریات کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح حرمت والے مہینہ یعنی رجب، ذوالحجہ اور محرم اور حرم میں جانے والے جانور بھی ہیں کہ تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ مذکورہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، اہل مکہ کو مذکورہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے۔
ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں، گویا آپ کو ناپاک کی کثرت ہی بھلی لگتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ خبیث یعنی ناپاک سے مراد حرام یا کافر یا گنہگار یا ردی۔ طیب سے پاک سے مراد حلال یا مومن یا فرمانبردار اور عمدہ چیز ہے، یا یہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں خبث ناپاکی ہوگی وہ کفر ہو، فسق ہو، فجور ہو، اشیاء و اقوال ہوں، کثرت کے باوجود وہ ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن میں پاکیزگی ہوگی۔ یہ دونوں کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے پلیتی کی وجہ سے اس چیز کی قیمت اور برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ جس چیز میں پاکیزگی ہوگی اس سے اس کی منفعت اور برکت میں اضافہ ہوگا۔ آئیے قرآن پڑھے کے سلسلے میں یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے احوال کی درستگی فرمائے، ہمارا جینا اسلام کے لیے ہو اور مرنا ایمان پر اور اسلام کے لیے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو یوم حساب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔